رکھ کے گیا تھا کہ مجھے دکھا کے رکھ کے گیا تھا. پھر جس طرح تو رکھ گیا تھا تھیلی پھٹی ہوئی ہے کہ نہیں, کہ مجھے کیا پتا تو اشرفیاں رکھ کے گیا تھا یا ٹھیکریاں رکھ کے گیا تھا. جس طرح تو رکھ گیا تھا اسی طرح اٹھا کے لے گیا ہے نا. ساری عمر کی بیچارے کی کمائی, بڑا پریشان. کسی نے کہا کہ سلطان کے پاس جا. دربار میں پہنچا, وہ تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے, تھیلی بادشاہ کے سامنے رکھ دی اور ہاتھ باندھ دیکھو. اس نے کہا کہ بات کرو کیا ہے. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا منہ چھوٹا اور بات میں نے بہت بڑی کر دی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو کر دوں. سلطان محمود نے کہا کہ بیٹا بات سچی ہو, بے شک میرے خلاف ہو یا بڑے سے بڑے کے خلاف ہو, جھوٹ نہ بولنا, بات سچی کرنا. کہ جی بات بالکل سچی ہے. وہ رو رہا ہے اور ساتھ بات کر رہا ہے کہ جی میں تھیلی رکھ کے گیا تھا, یہ قصہ بنو. سلطان نے بات سنی اس کی بڑے غور سے اور کہا کہ بیٹا تو نے اس پر الزام لگایا ہے جو میری نظر میں میرے ملک میں سب سے زیادہ دیانتدار ہے, کیونکہ پورے ملک کا مال اور جان میں نے اس کی قلم کے نیچے کیا ہوا ہے. موت تک کی سزا ملتی تو اسی کے قلم سے مل رہی ہے, مال دوسرے کو مل رہا ہے تو اسی کے فیصلے سے مل رہا ہے. تو جس کے قلم کے نیچے میں نے اپنے پورے ملک کا مال اور جان کیا ہوا ہے, تو نے اس کے خلاف شکایت کی ہے اور گواہ تیرے پاس ہے کوئی نہیں. لیکن تیرے آنسو کہہ رہے کہ تو سچا ہے. اچھا تو چلا جا, پرسوں آنا, میں اس بارے میں کچھ سوچوں. چلا گیا. اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ کسی کو کہہ دینا کہ ہاں جی ہو جائے گا, لیکن کرنا نہیں. ان کو تو آخرت کی فکر تھی کہ آخر مجھے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تیرے پاس یہ آدمی آیا تھا, تو نے اس کی کیا داد رسی کی تھی. سوچنے لگا. بیٹھے بیٹھے کو خیال آیا, جیب سے چاقو نکالا اور جس مسند پر بیٹھا تھا اس کو چاقو مار کے پھاڑ دیا اور حکم دیا کہ بھائی شکار پر جانا ہے, گھوڑے لے آؤ. سوار ہوا, شکار پر چلا گیا. وہ جو ملازم اکٹھے کرتے تھے مسندیں وغیرہ, انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی مسند پڑی ہوئی, نوکری سب کی ختم ہو جائے گی, یہ کیا مصیبت آ گئی. مشورے ہو رہے ہیں, چیزیں گوئیاں ہو رہی ہے کہ بھئی تو پتہ نہیں کس نے پھاڑ دی ہے اور یہ تو سب کی نوکری ختم ہو جائے گی. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتفاق سے قاضی صاحب آ گئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے. کوئی بات نہیں, فلاں جو درزی ہے نا رفو گل, اس کے پاس بھیج دو, وہ اس طرح تار سے تار گراتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں سے پھٹی. انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے, وہ وہاں بھیج دی, وہ ٹھیک ہو کے آ گئی. بادشاہ دوسرے دن بھی نہیں آیا, تیسرے دن جب آیا مسند پر بیٹھا تو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے, کہیں پھٹن کا نشان ہی نہیں کہ وہ سب آ جائے ملازم جنہوں نے یہ اکٹھے کیے تھے کہ یہ مسند پھٹی تھی. تو سارے ہاتھوں کے نہیں جی آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے. وہ تو اپنی ملازمت کی فکر میں تھے نا کہ نہیں جی آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے, جی بالکل نہیں پھٹی تھی, کسی نے غلط کہہ دیا ہے جی. نے کہہ کر کہا, کون کہتا ہے میں خود پھاڑ کے گیا تھا, یہ بتاؤ کہ کسی نے رفو کیا ہے. انہوں نے کہا جی فلاں درزی نے. اس کا پتہ کس نے دیا تھا؟ جی قاضی صاحب نے. کہ بلا لو قاضی صاحب کو بھی, درزی کو بھی بلا لو. تیسرا دن تھا, وہ اصل مدعی بھی آ گیا. اس نے قاضی کو وہ مدعی والی تھیلی دکھائی, وہ رکھ گیا تھا کہ درزی کو کہ یہ آپ کے پاس تھیلی گئی تھی؟ کہ جی گئی تھی. کہاں سے گئی تھی؟ قاضی صاحب کے پاس. اب قاضی صاحب سامنے کھڑے ہیں. سلطان نے کہا قاضی صاحب میں نے تجھ پر کتنا بڑا اعتماد کیا تھا, پورے ملک کی جان مال تیرے قلم کے نیچے کر دی تھی, لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ تو میرے ملک کے غریبوں پر کیسا ظلم کرتا ہے. اب وہ سب نے موجود ہے, تھیلی درزی موجود ہے, انکار کر نہیں سکتا, یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, زبان خشک اس کی, بول نہیں سکتا, اور آنسو بھی خشک ہو گئے, دو چار نکلے خشک ہو گئے, پریشان.
سارے دربار کی نظریں کچھ بادشاہ پر ہیں اور کچھ قاضی صاحب پر. اچانک بادشاہ بے ہوش ہو گیا, تخت پر بیٹھا. اب سب اس کو ہوش لانے کی فکر کرنے لگے. کافی دیر کے بعد ہوش آیا, قاضی پر نظر پڑی, پھر بے ہوش ہو. پھر سوچا کہ قاضی کو ایک طرف ہٹاؤ. پھر کافی دیر کے بعد ہوش آیا, اٹھ کے بیٹھا بادشاہ. تو کیا بات ہے؟ کہنے لگا قاضی کا ایک گناہ کھلا ہے, ایک گناہ, اور قاضی بول نہیں سکتا. تو میرے دل میں آیا کہ محمود تیرے سارے گناہ خدا کے یہاں کھلے ہوئے ہوئے. وہ لوگ تخت پر بیٹھ کر بھی آخرت کو یاد رکھتے. اس لیے میں بے ہوش تھا کہ اس کے خلاف صرف ایک درزی نے گواہی دی ہے, محمود تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے, محمود تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے. تو وہ لوگ آخرت کو یاد رکھتے تھے. اور آخرت کیا قبر ہی بلا دی عثمانی نے کہ بات ہی غلط ہو گیا, کس سے خراب ہو گیا سارا. انبیاء علیہ السلام آتے تھے توحید سکھانے, یہ آیا ہے توحید مٹانے. وہ بتانے آئے تھے انبیاء علیہ السلام رسالت کی عظمت, اور یہ رسالت کا انکار کروانے آیا ہے. وہ آخرت کا تصور جمانے آئے تھے, اور یہ قبر کا انکار کروا رہا ہے. اور اس نے کیا کہا؟ اس سے آگے کیا ہے؟ سواری کے مطلب ہے کہ اگر ہمارا اس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بم مار کر اڑا دیا جائے, اس کے اوپر بیان فرمائے شکریہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے ایسی گستاخیوں سے. یہ بالکل کلمہ کفر ہے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امت میں کبھی بھی اختلافی نہیں رہا, اس میں سب کا اتفاق رہا. یہ تو قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں, حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس فتنے سے پہلے کوئی چور زانی ڈاکو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جو حیات النبی کا منکر ہو. کیونکہ وہ دین کے چور نہیں تھے, دنیا کے چور تھے. وہ دنیا کے ڈاکو تھے, دین کے ڈاکو نہیں تھے. اب رہا یہ کہ بم مار کر اڑانے کا قصہ, معاذ اللہ, تو قرآن کی آیت پر ان کا ایمان نہیں. یہ کہتے کیا ہے کہ ہمیں دکھا دو, یہی کہتے ہیں نا روضہ پاک کھول کے. تو قرآن کی اور عوامی دھوکہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت دنیا میں تھے تو جب بھی صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو حضرت سے فیصلہ کراتے, لیکن وصال کے بعد صحابہ میں کئی اختلافات ہوئے, کسی نے روضہ پاک پر جا کر عرض نہیں کیا کہ حضرت ہم نے فیصلہ فرما دیں. اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ حضرت پاک کو حیات نہیں مانتے تھے. یہ بات نتیجہ غلط ہے. قرآن نے خود کہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ جو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے نا, یہ اس زندگی کے لیے دیا ہے, کیونکہ یہ زندگی بھی فانی ہے, یہ شعور بھی فانی ہے. یہ زندگی بھی فانی ہے, یہ شعور بھی فانی ہے. اور جو موت کے بعد حیات ملتی ہے وہ حیات بھی باقی ہے, اور یہ شعور ناقص ہے, وہ حیات کامل ہے. صحابہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے, انہیں پتا تھا کہ حضرت سنیں گے بھی, جواب بھی ارشاد فرمائیں گے, لیکن جواب ہمارے شعور میں نہیں آئے گا. اسی طرح اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا نا فیصلہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے. جواب بھی دیں گے نا اللہ تعالیٰ, لیکن وہ ہمارے شعور میں. شروانی صاحب کی گھڑی کہیں پڑی رہ گئی, 10 آدمی سے پوچھا ہے, بڑے پریشان پھر رہے. میں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ جی گھڑی کہیں پتہ نہیں کہاں رہ